بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج میں آپ لوگوں کو ماں کے متعلق 2 واقعات سناؤں گی۔ ڈاکٹر نیاز احمد بلوچ، پروفیسر، نشتر میڈیکل کالج ملتان نے عجیب واقعہ لکھ کر دیا۔ ڈاکٹر بلوچ صاحب ملتان سے باہر امتحان دینے گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر ان کے بھائی کی شدید علالت کا پتہ چلا۔ وہ وہاں ڈیرہ غازی خان گئے، جہاں سے ان کو بتلایا گیا کہ ان کے بھائی سخت بیمار تھے، اس لیے نشتر ہسپتال میں داخل کرا دی۔ ڈاکٹر بلوچ صاحب جب نشتر ہاسپٹل پہنچے تو بھائی صاحب کا پتہ چلا کہ دل کا شدید مسئلہ ہے، حالت کمزور ہے، سارے جسم پر ورم ہے اور سانس پھولا ہوا ہے۔ متعلقہ ڈاکٹر صاحبان بھی اچھی خبر نہیں دے رہے تھے۔ ڈاکٹر بلوچ صاحب نے دیکھا کہ ان کے علیل بھائی اپنی والدہ جو سامنے پلنگ پر بیٹھی ہیں، ان کے پیر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا والدہ کے پاؤں کا جوتا ایک جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا اور اشارہ اس کی طرف تھا، تو انہوں نے اپنے علیل بھائی کو بتلایا کہ میں جوتا ٹھیک کروا دوں گا، مگر ان کے علیل بھائی بار بار والدہ کے قدموں کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ میں نے بھائی کے قریب ہو کر پوچھا کہ پاؤں میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری ماں کے پاؤں کو دھو کر وہ پانی مجھے پلاؤ، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ والدہ کے پاؤں کا پانی پلانے کے بعد جو پیشاب کا جلاب میرے بھائی کو جاری ہوا، ہم سب حیران تھے کہ جیسے پیشاب آور ٹیکا لگایا ہو۔ یہ پیشاب کا جلاب سارا دن اور ساری رات جاری رہا۔ دوسرے دن صبح کے وقت جب ماہر امراض قلب میرے بھائی کو دیکھنے آئے تو کافی افاقہ تھا۔ مجھ سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ میں نے پاؤں کے پانی کا اثر بتلایا۔ سب حیران تھے۔ چند دنوں میں اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو شفا دے دی۔ سبحان اللہ۔ تو گائز، یہ ہے ماں کے پاؤں کا پینے کا پانی جو ہے اس سے شفا ملنے کا واقعہ۔ تو ہمیں بھی اسی طرح سے ہی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اجر دے اور ان کے دل سے بھی ڈھیروں دعائیں نکلیں۔ تو گائز، اب میں آپ لوگوں کو دوسرا واقعہ سناتی ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر نور احمد نور صاحب لکھتے ہیں، کافی سال قبل میں اپنی والدہ صاحبہ کو جو راجن پور میں بیمار تھی دیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دن جمعہ کے دن میں نے والدہ صاحبہ کی خدمت میں حاضری دی۔ واپسی پر دعا کی درخواست کی تو بڑی دعائیں دیں۔ واپسی پر دریائے سندھ پار کرنے کے بعد ایک بہت بڑی گہری نہر جو تقریباً 20 فٹ گہری اور 30 فٹ چوڑی لمبی سے پانی سے لبالب بھری ہوئی بہہ رہی تھی۔ جمعے کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ گاڑی کھڑی کر کے ڈرائیور تو وضو کر کے نماز میں شریک ہو گیا۔ میں نے استنجا کیا اور نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہا تھا کہ اچانک نہر کا کنارہ جو شدید نیچے سے پانی نے کھوکھلا کر دیا تھا، پانی میں گرا اور میں نہر کے اندر گر گیا۔ 1-2 ڈبکیاں آئیں، میں نہر کے وسط میں پہنچ گیا۔ کیونکہ میں تیرنا نہیں جانتا تھا، اس لیے ڈبکیاں آنی شروع ہو گئیں اور سر چکرانے لگا۔ میں نے شور مچایا، مگر سوائے جانوروں کے جو نہر کے کنارے بیٹھے تھے کوئی اور نہ تھا ہی نہیں۔ میرا ڈوب جانا یقینی ہو گیا۔ میں نے ایک ہاتھ دیکھا جس نے مجھے پکڑا اور نہر کے درمیان سے گھسیٹ کر نہر کے کنارے پر لے آئے۔ اب نہر سے نکلنا بہت مشکل تھا۔ خیر، بڑے ذکر اذکار کیے، کئی دفعہ زور لگایا اور آخر میں نہر سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ کپڑے سارے گیلے ہو چکے تھے، کیچڑ لگ گئی۔ اس حالت میں نماز کی آخری رکعت مل گئی۔
تمام مسجد والوں نے میری حالت دیکھ کر حیرانگی ظاہر کی۔ مجھے یقین ہے مجھے ڈوبنے سے بچانے والی والدہ مرحومہ کی دعا تھی، ورنہ بچنے کے کوئی ظاہری اسباب نہیں تھے۔ تو گائز یہ تھی ایک ماں کی دعا کا نتیجہ جس نے اپنی اولاد کو ڈوبنے سے بھی بچا لیا۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کرنی چاہیے اور ان سے ڈھیروں دعائیں لینی چاہیے۔ تو گائز امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے اور اسی طرح ہی آپ اچھے واقعات سن سکیں۔ تو ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔